شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ توبہ۔ توبہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ عام طور پر تو 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک استغفار اور ایک توبہ۔ اصل ان میں سے توبہ ہے اور استغفار اس توبہ کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ اور یہ توبہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ جب تک یہ 3 چیزیں جمع نہ ہوں اس وقت تک توبہ کامل نہیں ہوتی۔ ایک یہ کہ جو غلطی اور گناہ ہو گیا ہے اس پر ندامت اور شرمندگی ہو، پشیمانی اور دل توڑنا ہو۔ دوسرے یہ کہ جو گناہ ہوا اس کو فی الحال فوراً چھوڑ دیں۔ اور تیسرے یہ کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا کامل ارادہ ہو۔ جب یہ 3 چیزیں جمع ہو جائیں تب توبہ مکمل ہوتی ہے۔ جب توبہ کر لی تو وہ توبہ کرنے والا شخص گناہ سے پاک ہو گیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسا ہو گیا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ صرف یہ نہیں کہ اس کی توبہ قبول کر لیا اور اعمال نامے کے اندر یہ لکھ دیا کہ اس نے فلاں گناہ کیا تھا اور وہ گناہ معاف کر دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم دیکھیے کہ توبہ کرنے والے کے اعمال نامے ہی سے وہ گناہ مٹا دیتے ہیں، اور آخرت میں اس گناہ کا ذکر فکر بھی نہیں ہوگا کہ اس بندے نے فلاں وقت میں فلاں گناہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ بندے کو گناہ کے بعد مہلت دیتے ہیں کہ وہ گناہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تاکہ اس کے اعمال نامے میں لکھنا ہی نہ پڑے۔ لیکن کوئی شخص اگر توبہ نہ کرے تو لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے لکھنے کے بعد بھی مرتے دم تک دروازہ کھلا ہے کہ جب چاہو توبہ کر لو، اس کو اپنے اعمال نامے سے مٹوا لو۔ ایک بار جب سچے دل سے توبہ کر لو گے تو گناہ تمہارے اعمال نامے سے مٹا دیا جائے گا، اور جب تک مرنے کے قریب کی حالت ہو اور گرگرے کی حالت طاری نہ ہو اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ اکبر! کیسے کریم اور رحیم کی بارگاہ ہے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت بابا نظم احسن صاحب رحمۃ اللہ۔ بڑے عجیب و غریب بزرگ تھے، جن لوگوں نے ان کی زیارت کی وہ ان کے مقام سے واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب عقل اور سمجھ عطا فرمائی تھی، عجیب باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ توبہ پر بیان فرما رہے تھے، میں بھی قریب میں بیٹھا ہوا تھا، ان کے چھوٹے چھوٹے چٹکلے ہوا کرتے تھے۔ ایک نوجوان اس مجلس میں آ گیا، وہ اپنے کسی مقصد سے آیا ہوا تھا، مگر یہ اللہ والے تو ہر وقت سکھانے اور تربیت کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ چنانچہ اس نوجوان سے فرمانے لگے کہ میاں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دن بڑا مشکل ہے۔ ارے یہ دن کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بس رات کو بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیا کرو، بس یہی سارا دن ہے۔ جب وہ نوجوان چلا گیا تو میں نے کہا کہ حضرت یہ تو واقعی بڑی عجیب و غریب چیز ہے، لیکن دل میں ایک سوال رہتا ہے کہ جس کی وجہ سے بے چینی رہتی ہے۔ فرمانے لگے کہ کیا؟ تو میں نے کہا کہ حضرت توبہ کی 3 شرطیں ہیں، ایک یہ کہ دل میں شرمندگی ہو، دوسرے یہ کہ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے، تیسرے یہ کہ آئندہ کے لیے عہد کر لے کہ آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ تو ان میں سے پہلی 2 باتوں پر تو عمل کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن گناہ پر شرمندگی ہو جاتی ہے اور اس گناہ کو اس وقت چھوڑ بھی دیا جاتا ہے۔ پھر بھی تیسری شرط کہ یہ پکا عہد کرنا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور پتہ نہیں چلتا کہ یہ صحیح پکا ارادہ صحیح ہوا یا نہیں، اور جب صحیح ارادہ نہیں ہوا تو توبہ بھی صحیح نہیں ہوئی، اور جب توبہ صحیح نہیں ہوئی تو اس گناہ کے باقی رہنے اور اس کے معاف نہ ہونے کی پریشانی رہتی ہے۔ جواب میں حضرت بابا نظم احسن صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ میاں، تم تو پکے ارادے کا مطلب بھی نہیں سمجھتے۔ پکے ارادے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے یہ ارادہ کر لو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اب اگر یہ ارادہ کرتے وقت دل میں یہ دھڑکا اور اندیشہ لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کہ میں اس ارادے پر ثابت قدم رہوں گا یا نہیں، تو اندیشہ اور دھڑکا اس ارادے کے منافی نہیں، اور اس اندیشے اور خطرے کی وجہ سے توبہ میں کوئی نقص نہیں آتا۔ شرط یہ کہ اپنی طرف سے پختہ ارادہ کر لیں، اپنی طرف سے پختہ ارادہ کر لیں، اور دل میں جو یہ خطرہ لگا ہوا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لو کہ یا اللہ، میں توبہ تو کر رہا ہوں
آئندہ نہ کرنے کا ارادہ تو کر رہا ہوں، لیکن میں کیا کروں، اور میرا ارادہ کیا؟ میں تو بہت کمزور ہوں، معلوم نہیں کہ اس ارادے پر جمع رہ سکوں گا کہ نہیں۔ یا اللہ، آپ ہی مجھے اس ارادے پر ثابت قدم فرما دیجیے، آپ ہی مجھے اس پر جمنا عطا فرما دیجیے۔ جب آپ یہ دعا کر لیتے ہو تو انشاءاللہ وہ خطرہ اور وہ اندیشہ ختم ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس وقت حضرت بابا صاحب نے یہ بات فرمائی، اس کے بعد سے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ، جو بڑے درجے کے اللہ کے ولیوں میں سے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے شیخ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب تک تمہیں گناہوں سے ڈر لگتا ہو اور گناہ کر کے دل میں شرمندگی پیدا ہوتی ہو، اس وقت تک مایوسی کا کوئی جواز نہیں۔ ہاں، یہ بات بڑی خطرناک ہے کہ دل سے گناہ کا ڈر مٹ جائے اور گناہ کرنے کے بعد دل میں کوئی شرمندگی پیدا نہ ہو، اور انسان گناہ پر سینہ زوری کرنے لگے اور اس گناہ کو جائز کرنے کے لیے بہانے کرنا شروع کر دے، تو البتہ جب تک دل میں شرمندگی پیدا ہوتی ہو، اس وقت تک مایوسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے تو پھر مایوسی کیسی؟ یہ جو کبھی کبھی ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ ہم تو بڑے مردود ہو گئے، ہم سے عمل وغیرہ ہوتے نہیں ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، اس خیال کے بعد مایوسی دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، یہ مایوسی بھی پیدا کرنا شیطان کی چال ہے۔ ارے تم یہ دیکھو کہ جس بندے کا مالک اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ اس نے مرتے دم تک توبہ کا دروازہ کھولا رکھا ہے، اور یہ اعلان کر رکھا ہے کہ جو بندہ توبہ کر لے گا اس کے گناہ اعمال نامے سے مٹا دیں گے، تو کیا وہ بندہ پھر بھی مایوس ہو جائے؟ اس کو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر استغفار کرے، توبہ کرے، سب گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔